بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک بڑے خاص دوست رچرڈ گرینل جو ہیں انہوں نے اسپیشل مشن کا رول دیا ہے. اور وہ اسپیشل مشن کیا ہے کہ جہاں بہت زیادہ جن کنٹریز میں ٹربل ہے ان کو ہینڈل کریں گے وہ. فار ایگزامپل وینزویلا، کوریا، پاکستان. اچھا، اب ان کا پاکستان سے بڑا واسطہ پڑے گا. رچرڈ نے ایک ٹویٹ کی کہ فری عمران خان. اس پہ پاکستان کے جرنیلوں نے اور جیو ٹی وی نے، جو پاکستان کا سب سے بڑا خیال میں میڈیا ہے، انہوں نے مل کر ان کا خوب مذاق اڑایا. They were trying to intimidate him, vilifying his character. He's a homosexual, this and that. اس قسم کی نازیبا باتیں انہوں نے کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. دیکھیے، ہمارے نزدیک یہ ہم جنس پرستی قابل قبول نہیں ہے. فائن، ٹھیک ہے، یہ ہمارا خیال ہے، ہم نہیں پسند کرتے، ٹھیک ہے. کسی دوسرے کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جانے ان کا معاشرے میں قابل قبول ہے نہیں ہے، وہ اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. آپ اپنے کام پہ نظر رکھیں. اچھا، میں نے کیا دیکھا کہ وہاں کے پولیٹیکل پنڈتس بھی مزے لے رہے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اور چیزا لے رہے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب دیکھیے، کچھ قومی سطح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس پہ سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. جیو ٹیلی ویژن تمہارا اتنا بڑا مقام تھا، پہلے تم نے آدھا خراب کر لیا جرنیلوں کا ساتھ دے کر، اب مزید تم نے یہ حرکت کی. اچھا، اس نے اس کا بڑا سیریس نوٹس لے لیا رچرڈ نے. اس نے دوبارہ ری ٹویٹ کر کے کہا کہ I will say it again, free عمران خان. وہ ضدی قسم کے آدمی ہیں، بڑے نفیس آدمی ہیں، بڑے شائستہ آدمی ہیں، لیکن بہت ضدی آدمی بھی ہیں. اب ان کا روز واسطہ پاکستان سے پڑھنا ہے. تو دیکھیے، ایسے وقت میں جب امریکہ میں حکومت بدلتی ہے تو دوسرے ممالک یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکیں گے، نئی حکومت سے ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے، ہم اپنے مسائل کیسے پیش کریں، اس میں کیا تعاون ہم حاصل کر سکیں گے. بجائے ایسے سوچنے کے آپ ان کا چیزہ لے رہے ہیں. ایک دفعہ اور یہ جیو ٹی وی نے اس کے متعلق چھاپا تھا کہ ان کی 3 شادیاں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، 14 معاشقے. بھئی آپ کو اس کے معاشقوں سے کیا ہے؟ یہ آپ ایسی مطلب رہنے دیجئے بھائی، اس طرف آپ کیوں آتے ہیں بار بار؟ اچھا، تو صاحبوں، پاکستان کا واسطہ بار بار پڑھے گا ان سے، رچرڈ سے، اور ان کے منہ میں بیڈ ٹیسٹ آپ نے دے دیا ہے. اب اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کا بھگتوان کون بھگتے گا، اس پہ ذرا سا غور کیجیے. اچھا، وہ جہاں میں نے آپ کو 2 پوائنٹ بتائے تھے اس میں ایک اور پوائنٹ رہ گیا، اس کا اضافہ کر لیجئے. دیکھیے، آج مڈل ایسٹ میں بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں آنے والی ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ. اس موقع پر امریکہ کو ایک ایسے مضبوط مسلم لیڈر کی ضرورت ہے جو برج کا کام کر سکے. امریکہ کو بھی اب احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے کتنی حمایت کر دی اسرائیل کی اور یہ ہم کہاں پہنچے اور اس سے اب ہم کو کیا نقصانات ہو رہے ہیں. اب بہت ذہنوں میں یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے. اب بہت بڑی چینج آنے والی ہے اور ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو دونوں طرف قابل قبول ہو جائے اور امن کی طرف پیش قدمی کرا سکے. وہ نام ہے، ایک نام ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ نام ہے عمران خان. جی، یہاں پہ ایسے سوچ ہے، یہاں پہ اس ملک میں ایسی سوچ ہے اور یہ نام ان ذہنوں میں بھی ہے. اور انہوں نے خود یہاں آج کل ہر چیز خود لوگوں کے اپنے اتنے ذرائع معلوم کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیے، جو ٹویٹ کی رچرڈ نے، وہ اس سے کیا ہوا، پوری دنیا میں فری عمران خان کی آواز سامنے آئی، پوری دنیا میں. اب ذرا تصور کیجئے، ایک آدمی جس کی ٹویٹ 300-400 سے آگے نہیں جاتی تھی، وہ صبح سو کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 ملین لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں اب تک. 40,000 لوگوں نے اس کو ریٹویٹ کر دیا اب تک. تو وہ اس بات پہ اور پکا ہو گیا کہ ہاں، میں نے صحیح حمایت کی ہے.
میرا موقف کتنا درست ہے یہ عوام کی رائے بتا رہی ہے. وہ تو سپورٹ کرے گا. میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ اب امریکن دماغ بھی اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کی پاپولر لیڈرشپ کے خلاف نہیں جائیں گے، کیونکہ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. پوری عوام جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو جاتی ہے، تو عمران خان کے بھی خلاف نہیں جائیں گے. اچھا، ایک ٹویٹ سے اتنا بڑا فرق پڑنا اور پوری دنیا میں اس بات کا اچھلنا، کیا عاصم منیر تم کو شرمندہ نہیں کرتا؟ پاکستانیوں کو شرمندہ نہیں کرتا کہ وہ ملک جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ 7واں بڑا ملک ہے اور ایٹامک قوت ہے 54 اسلامی ممالک کی، اس کے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ ایک ٹویٹ آ جائے تو ہمارا آدمی چھوٹ جائے، ایک ٹویٹ آتا ہے تو حکومت بدل دیتا ہے باجوہ. تم اس قدر اس قدر ناکارہ لوگ ہو، تمہاری یہ حیثیت ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. یہ جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اس کو سوچیں گے کہ تمہاری حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں نکلی. پورا ملک تھرل ہو جاتا ہے اور انتظار میں بیٹھا رہتا ہے. کیوں؟ تمہیں ایسے ہی تیار کیا گیا، تمہاری یہی اوقات نکلی. وہ ایشین ٹائیگر بننا اور وہ سب صلاحیتیں، وہ سب ان کرپٹ لیڈروں نے اور کرپٹ جرنیلوں نے بھسم کر دی. اچھا، اب آئیے، ٹائم بہت ہو گیا. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف حکومت پاکستان کا موقف سمجھیے. وہ فرما رہے ہیں پہلے ہم نے شکیل آفریدی کو نہیں دیا، امریکہ کو نہ کر دی، تو اب بھی ہم جو ہے عمران خان کے بارے میں بھی ریحانی کریں گے، نہ کر دیں گے. یہ آپ کی نیشنل سطح کے لیڈر ہیں، ان کو میری تو سمجھ میں نہیں آتا. کسی محلے میں کونسلر لگوائیے، گندی نالیوں میں ان سے جھاڑو دلوائیے، یہ اس قابل ہیں. ان کو شکیل آفریدی اور عمران خان کے کردار میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ان کو دونوں کا کردار، دونوں کی ڈائریکشن کچھ سمجھ میں نہیں آتی. جب اس سطح کے لوگ ہوں گے آپ کے نیشنل لیڈر، تو یہی صورتحال ہوگی جو آج آپ کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں نا، صحیح کہتے ہیں کہ عذاب ہوتا ہے جب غلط لوگوں کو اللہ تعالیٰ فائز کر دیتا ہے آپ پہ حکومت کرنے کے لیے. کرپٹ لوگ آپ پہ حکومت کر رہے ہیں، پوری دنیا کے سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ ہیں، زرداری اور شہباز نواز، یہ سب پورا گروپ، اور جرنیل ان کو لے کر آتے ہیں، ان سے حکومت کرواتے ہیں. اچھا دیکھیے، آخر میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں. اوورسیز پاکستانیوں، خاص کر کے پاکستانی امریکن نے ایک ایسا اپنا کلاؤڈ بنا لیا ہے، ایک ایسا مقام بنا لیا ہے امریکن پولیٹکس میں. ہمارا کمیونیکیشن امریکن پولیٹیشین کے ساتھ اتنا تیز رو اور اتنا اچھا ہے جس کا آپ تصور پاکستان میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. چاہے وہ سجاد برقی ہوں، عاطف خان ہوں، ڈاکٹر آصف محمود ہوں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے اتنے اچھے تعلقات قائم کر لیے ہیں کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اب کوئی بھی پاکستان میں، چاہے وہ جرنیل ہو یا وہ لیڈر ہو، وہ بدماشی نہیں کر سکے گا نا. جیسے تعلقات میں دیکھ رہا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام جو ذہن تو کافی ٹائم لگ جائے گا. تو پاکستانی امریکن ایک ڈیسائسو کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہمارا مشورہ یہ ہے حکومت سے کہ اس سے پہلے کہ اور زیادہ بے عزتی ہو، پاکستان کی تذلیل ہوتی ہے نا بھائی، اس میں آپ کو تو نہیں محسوس ہوتی، ہمیں محسوس ہوتی ہے. خاموشی سے اس کے ساتھ معافی مانگ لیجیے اس سے جا کے کہ ہم نے زیادتی کی. پوری دنیا نے دیکھا ہے، کوئی کسی پہ 200 مقدمات قائم کرتا ہے، یہ سب جعلی. آپ نے کیا ہے. پاکستان کو آگے بڑھنے دو. اگر تم نے پاکستان سے وفاداری کا سچا حلف اٹھایا ہے تو حلف اٹھاتے ہو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پاکستان سے وفاداری کا، اور صدر بناتے ہو زرداری کو، پوری دنیا کے سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگوں میں سے. یہ پاکستان کی خدمت ہے. حلف قرآن پہ اٹھایا، اور شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے جس نے اربوں روپے باہر بھیج دیے، اس نے، اس کے بھائی نے یہ حلف اٹھایا تھا اس بات کا. اور جس نے ترقی دینی چاہیے اس کو اندر بند کیا ہے
کیونکہ وہ تمہارے دوستوں کی کرپشن کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ دیکھیے کرپشن کا جن تو اس نے ختم کر دیا عمران خان نے، اب اس کو تو جانا ہوگا۔ پاکستان کی بقا اور ترقی میں جو سب سے بڑا ہرڈل تھا وہ ایک کرپشن تھا، وہ ہر سطح کے، چاہے وہ بیوروکریسی کی کرپشن ہو، جرنیل کی، کرنیل کی، پولیٹیشین کی، کسی کی بھی۔ اب عوام تو ٹوٹل اس کے پیچھے لگ گئی ہے، وہ اب نہیں چلے گی، اپنے پر سمیٹ لیجیے۔ جتنی جلدی راہ پکڑیں گے پاکستان کا فائدہ ہوگا، شاید آپ کی جان بچ جائے، اور جتنی دیر لگائیں گے آپ کی جان خطرے میں ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔